السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاث: أو صدقة جارية أو ولد يدعو له، صدقة جارية أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به الناس۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا في الكتاب، اللهم علمنا في الحكمة، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، عظمت اور شان اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے، جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا ستونوں کے تھامے ہوا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے، جس نے میرے اور آپ کے رہن سہن کے لیے
اس زمین کو فرش بنا دیا اور لا تعداد بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامیات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور سچ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامیات، ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے سب نے مر جانا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال، صحیفے، رجسٹر جو تیار ہو رہے ہیں، جس میں ہماری نیکیاں درج کروائی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کے سارے رشتے ناتے تعلق سب ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، سارے رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کہیں نل لگوا کے چلے جائیں، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام کر کے چلے جائیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے علم ينتفع به الناس، وہ علم ہے جسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے آج اس مجلس کے اندر کوئی حدیث آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، سنیں گے، آپ کو یاد ہوئی، آپ کی اصلاح ہوئی، آپ نے وہ حدیث، وہ آیت آگے جا کے اپنی بہن کو بتاؤ گے، جب تک وہ اس پر عمل کرتی رہے گی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ ہے نفع دینے والا علم۔ کسی کو کوئی آیت سکھا دی، کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو وضو کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو طہارت کے مسائل سکھا دیے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت اولاد ہے کہ اللہ رب العالمین صاحب اولاد بنائے، پھر اس اولاد کی تربیت قرآن و احادیث کے مطابق کر جائیں، اللہ کے سامنے جھکنا سکھا جائیں، قرآن و احادیث کی تعلیم اس کو دے جائیں، تو یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے اور آپ کے فوت ہونے کے بعد جب رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، نامہ اعمال کے اندر کوئی سلسلہ ختم ہو جائے گا، سارے رشتے ناتے تعلق سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر انسان پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، قبر کے اندر موجود ہوگا، نامہ اعمال کے اندر، قبر کے اندر اولاد کی نیکیوں کا اجر انسان کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اولاد اس لیے نہیں دی کہ میرے اور آپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن جائے، یہ بیٹی میرے لیے سہارا بن جائے، یہ بیٹا ہمیں کما کے لا کر کے دے دے، نہیں، بلکہ یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا بہترین ذریعہ ہے اگر ہم اس کی تربیت قرآن و احادیث کے مطابق کر جائیں گے۔ یہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کا سوال اللہ کے انبیاء نے بھی اللہ سے کیا ہے۔ اللہ کے انبیاء نے بھی اللہ سے اس نعمت کا سوال کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن گواہی دیتا ہے، اعلان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ رب ذوالجلال کی دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم۔ اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میرے لیے بنگلے اور جائیداد اکٹھی کرے، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میرے لیے کام کاج کر کے لائے، کیا فرمایا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اب یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس نعمت کی طلب ہوئی تو ہاتھ بلند کیے تو کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد کیا مانگا؟ من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ربی حبلی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی جناب میں کھڑے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم۔ جناب ابراہیم نے رب کی دربار کے اندر درخواست ڈالی، میرا رب کہتا ہے میں نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے خوشخبری دے دی، اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام ہے، جناب زکریا علیہ السلام ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے اولاد کا۔ اللہ رب العالمین کی دربار میں دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ جناب زکریا علیہ السلام ہے، جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کفالت کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ رب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، سورت مریم اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ چپکے چپکے زکریا نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے، چپکے چپکے پکارتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ چپکے چپکے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہاتھ کو اٹھا کے تیری دربار میں کھڑا ہوا ہوں، مگر ظاہری سبب تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اے اللہ لیکن میں تیری دعا سے محروم ہونے والا نہیں ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے زکریا نبی تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، تجھے بیٹا عطا فرما دیا۔ اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ میں نہیں کہتی، رب کا قرآن شہادت دیتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔
پوری کی پوری دنیا کائنات للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ لام لام استغراق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا کائنات، درخت ہیں، شجر ہیں، انسان ہیں، ساری کی ساری کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرنا چاہے میرا رب پیدا کر دیتا ہے۔ رب چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، رب چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، رب چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دے دے۔ میرا رب کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں۔ عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے، دیکھیے تو صحیح، یقین سے مانگ کر کے تو دیکھیے۔ وہ اللہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، وہ ذات جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن ماں کے بن باپ کے تخلیق کر دی، وہ ذات جس نے حضرت حوا علیہ السلام کی بن ماں کے تخلیق کر دی، وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر کے بعد بیٹا عطا فرما دیا، وہ ذات جس نے حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مار رہا ہے، بڑھاپا چھا چکا ہے، اے اللہ اولاد عطا فرما، پھر بھی تیری دربار میں کھڑا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے اے زکریا نبی تو نے مجھ سے امید لگائی ہے، امید نا امید نہیں ہوا ہے، آخری دم تک مجھ سے امید لگا کے میرے دربار کے اندر کھڑا ہو کے دعا مانگا۔ دعا کب مانگی؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہوئے مریم کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسمہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بے موسمہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے ہوئے اللہ سے لائن ملا لی، اللہ کی دربار میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنے لگ گیا اے اللہ جب تو مریم کو بے موسمہ پھل عطا کر سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے بیٹا بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے زکریا نبی ہم نے آپ کو بیٹا بھی عطا کر دیا اور اس کا نام بھی ہم نے خود رکھ دیا ہے، اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے، نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ آئیے ذرا سنتے چلے جائیے رب کا قرآن، یہ انبیاء کی بات ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رب سے یہی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس اولاد کی تربیت کے لیے جب اللہ سے دعائیں مانگی اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ آج اس کی قدر ان سے جا کر کے پوچھئے جس کو رب کائنات نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، کتنا تڑپتے ہیں، اللہ کی دربار میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دربار میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد عطا فرما دی اس نعمت کو ضائع مت کرو، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کے اندر کتنے لوگ ہیں
جن کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ سمجھ کے جانا ہے، کچھ دل میں بٹھا کے جانا ہے، کیونکہ یہ مجالس لگوانے کا مقصد یہ نہیں میں سناؤں آپ سنیں اس کے بعد چلے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو اے اللہ تو ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے قرآن کو، پیارے پیغمبر کے فرمان کو ہمارے سینوں میں بٹھا دے۔ یہ دعا کر کے بیٹھے انشاءاللہ رب کا قرآن بڑا فائدہ دے گا۔ تین لوگ ہیں جن کی اہم ترین ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے اندر۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک سب سے پہلی ماں ہے، دوسرے نمبر پر باپ ہے، تیسرے نمبر پر استاد ہے۔ یہ تین شخصیات جب ملتے ہیں تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی چلوں ماں کا کردار کیسے ہوتا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی کس حد تک تربیت کر سکتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ رب العالمین نے رحم مادر کے اندر بچہ ٹھہرا دیا ہے۔ بچے کو لیے ہوئے اپنے پیٹ کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ پیٹ میں بچہ ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے ماں، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، میں تیری راہ کے اندر اس کو وقف کر دوں گی۔ آج اگر ہمارے ایک ساتھ یہ کیفیت ہو، یہ معاملہ ہو، ہم ماؤں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم مائیں گانے سننے میں مصروف ہیں، ہم ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں، ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تو ہمیں اتنی بڑی نعمت دینے والے ہیں، اللہ تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کرنے والے ہیں۔ اس دولت کے بعد کسی دولت کی طلب باقی نہیں رہتی ہے۔ پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کیا کریں، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح بچہ عطا فرما دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعائیں مانگ رہی ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے میں نے نظر مانی ہے، میں اس کو آپ کی راہ کے اندر قربان کر دوں گی۔ لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو کیا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، کہتی ہے اے اللہ یہ تو بیٹی جنم دی ہے، اے اللہ یہ تو میں نے بیٹی جنم دی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ بیٹیوں کا معاملہ بیٹوں کے جیسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں تیری راہ کے اندر وقف کر دوں گی، لیکن اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے اس کو بھی قبول کر لیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ فرماتے ہیں اے مریم کی والدہ یہ بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے تو میں رب اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بھی میری راہ کے اندر قربان کر دو۔ بیٹی کے لیے تربیت کرنے والے کون ہیں؟ زکریا نبی کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ مریم کی تربیت کریں، کیونکہ میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر چکی ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، وقت کے نبی بھی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی ہیں، تربیت کی۔
تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نقشہ قرآن کے اندر کھینچ دیا. قرآن کے اندر ان کے ذکر کو قیامت تک کے آنے والے لوگ پڑھتے رہیں گے. ان کی والدہ نے رب سے اتنی دعائیں مانگی تھی, رب نے یہ عطا فرما دیا اور یہ نیک اور متقی اور صالحہ بنی اور پھر یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہی. تو رب کائنات نے اس کو اتنا درجہ دیا کہ ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کر کے میرا رب کہتا ہے میں نے اس کو دنیا کائنات کے لیے نشانی بنا دیا. اگر مائیں دعائیں مانگتی ہیں, اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرتی ہیں, تو اللہ رب العالمین نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں. اور اگر اولاد اللہ عطا فرما دے اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے نا ذرا دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے, رب فرماتے ہیں قرآن کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, اپنا وطن چھوڑ دیا اللہ کے لیے, ہر چیز کو قربان کیا, اپنے بیوی بچے کو لے کر اللہ کی راہ کے اندر نکلے, ہجرت کی ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, محرم کے میدان میں جو کہ ویران اور بنجر جگہ تھی وہاں پر چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے. توجہ میری طرف. تربیت کیسے کی؟ باپ نے ہجرت کرنے کے بعد تنہا ماں کو, بچے کی ماں کو اور بچے کو چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا اے میرے خلیل اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم ٹھہریے ذرا بتائیے تو صحیح راشن کیا دے کر جا رہے ہو, اے ابراہیم ٹھہریے ذرا بتائیے تو صحیح چھت تو ہمارے سر پر ہے نہیں, جاتے کہاں ہو. یہ نہیں کہا ابراہیم پانی بھی نہیں ہے, پانی کے بنا کیسے جئیں گے. کہنے لگی اے ابراہیم خلیل بس صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے, اگر آپ ہمیں بنجر وادی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو بتائیے کس کے حکم سے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہاجرہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا, عرش والے خدا نے مجھے حکم دے دیا ہے, اللہ کے دین کی خاطر مجھے نکلنا ہے, میں اللہ کے حوالے اللہ کے سپرد کر کے تمہیں جا رہا ہوں. بنجر ہے, ویران ہے, نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی انسان ہے, کسی کا سایہ نہیں, نہ کوئی مکان ہے, نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں. ایک مشکیزہ پانی کا چند کھجورے دے کر اللہ کے نبی اللہ کے خلیل ہجرت کر گئے. حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کی اس بنجر وادی کے اندر تربیت کیسے کی ہے؟ رب نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچ دیا ہے. رب نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا. کیسے تربیت کی؟ نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی اسکول ہے, نہ کوئی آنے جانے کا راستہ ہے, تنہا ماں ہے, اکیلی ماں نے اپنے بچے کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اتنا بھر دیا, اللہ کی ربوبیت کو اتنا بھر دیا, اللہ کے خالق و مالک ہونے کو اس ماں نے اپنے بچے کے دل اور دماغ کے اندر اتنا بھر دیا, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے کئی سالوں کے بعد جب واپس آتے ہیں تو رب نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا. فلما بلغ معه السعی, ان کا بیٹا پہنچ چکا تھا, چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا تھا. تھک گئے تو بس کر کیونکہ باتوں میں مصروف ہو گئے ہیں, ہلچل ہے, یہ وقت بڑا قیمتی ہے, کچھ سمجھ جائیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ مجالس بار بار نہیں ملا کرتی, اور جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اس کے حق کو ادا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی بدولت ہمیں بخش دے تو ہمیں اور کیا چاہیے. تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا میرا پیٹرول ہے. اگر آپ
سکون سے سنیں گے تو اللہ مجھے ہمت بھی دیں گے، قوت بھی دیں گے، میرا حوصلہ بھی بڑھے گا اور اللہ رب العالمین مجھے کچھ بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح رہیں گے ہلچل، بے چینی، پریشان، تو میں آپ سے پہلے پریشان ہو جاؤں گی۔ تو آپ نے ساتھ دینا ہے، کچھ سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، جب بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے، خصوصاً وہ بچہ کہ جس کو اللہ سے اتنا دعاؤں کے بعد مانگا ہے، اللہ سے دعاؤں کے بعد لیا ہے، فریادوں سے لیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، کتنا محبوب ہوگا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے۔ توجہ میری طرف، آنکھ میں آنکھ ڈالے، آنکھ میں آنکھ ڈالے تاکہ بات سمجھ بیٹا بیٹھ جائے۔ کتنا جو ہے اس انسان کو تڑپ ہوتی ہے جس کو بڑھاپے میں اولاد اللہ عطا فرما دے۔ پہلے اولاد نہیں، تڑپتے 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 بڑھاپے تک پہنچ گئے، رب نے اولاد عطا فرما دی۔ اب کتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی توتلی زبان میں باتیں کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر کو جب پہنچے، اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا؟ رب نے قرآن میں نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا قال یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم کئی سالوں کے بعد جب واپس آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا بڑا ہو چکا ہے، 6-7 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان گھبرائیے نہیں، اے ابا جان پریشان نہیں ہوئے، سوچنا کیا ہے؟ ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ کیا کہنے لگے؟ اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو رب کبریا نے حکم دیا ہے گھبرائیے نہیں، اٹھائیے چھری، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیسی عظیم تربیت ہے، کیسی عظیم تربیت! نہ بچہ گھبرایا، نہ ماں گھبرائی، نہ ماں نے یہ کہا اے ابراہیم تیری جرت کیسے ہوئی، اتنے سے بچے کو چھوڑ کر بربیابان وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، نہ کچھ اشیاء دی، نہ سامان دیا، آج تو واپس پلٹا ہے تو آ کر کے کہتا ہے میں بیٹے کو ذبح کروں گا، میں ماں اس کو ذبح نہیں ہونے دوں گی۔ نہیں، خاموش پڑی ہیں، اللہ کا حکم ہے، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اس معصوم بچے کی تربیت اس ماں نے کی، ایسی تربیت کی کہ بیٹا بھی کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کر گزریے جو رب نے حکم دیا، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میری ماں نے مجھے ایسی تربیت کی ہے، رب کے نام پر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی مجھے برداشت ہے۔ معزز سامعات، یہ ماں وہ عظیم ہستی ہے اور یہیں سے تربیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے تربیت کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت، اس کی ہر ایک چیز پر نظر رکھیں گے تو معزز سامعات بچے اچھی نشو نما پائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابیہ آتی ہے، آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، ان کا بچہ ساتھ میں کھیل کود میں مصروف ہے، اپنے بچے کو بلاتی ہے، اشارہ دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے صحابیہ مجھے بتاؤ کیا آپ کے پاس کچھ ہے یا اپنے بچے کو ایسے اشارہ کر کے بلا رہی ہو؟ وہ صحابیہ
رابعہ کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس کوئی چیز موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے پاس یہ موجود نہ ہوتی تو تیرا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ جب ماں بچے سے جھوٹ نہیں بولے گی تو یقیناً بچے کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوگی، بچے میں بھی عادت نہیں ہوگی۔ پچھلے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا عدالت کے اندر پہنچ چکا ہے اور چوری کے الزام کے اندر اس کو سولی کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس شخص کو جب سولی پر لے جایا جاتا ہے تو وہ شخص چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری ماں کو بلاؤ اور میری ماں کو بلا کے سب سے پہلے میری ماں کو سولی پر چڑھاؤ، اس کے بعد مجھے سولی پر چڑھانا، پہلے میری ماں کو چڑھاؤ اس کے بعد مجھے سولی پر چڑھانا۔ اور جب پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے، اپنی ماں کو سولی پر کیوں چڑھانا چاہتا ہے، تو وہ بچہ بولتا ہے کہ اس لیے کہ جب میں پہلی مرتبہ چوری کر کے آیا تھا میری ماں نے میرے کندھے پر تھپکی دی تھی، داد دی تھی، بیٹا بڑا اچھا کام کیا ہے، اس سے میری عادت بنی، یہاں تک عادت بنتے بنتے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج مجھے سزائے موت سنا دی گئی ہے اس چوری کے جرم کی وجہ سے۔ اگر اس دن جب میں پہلے دن چوری کر کے آیا تھا اگر میری ماں مجھے اس دن جو ہے اس سے منع کر دیتی تو آج یہ سزائے موت مجھے نہ سنائی جاتی۔ لہذا آپ ایسا کریں پہلے میری ماں کو سولی پر لٹکائیں اور اس کے بعد مجھے سولی پر لٹکایا جائے۔ معزز سامعات، یہ ماں اگر اچھی بن جائے، اگر ہم مائیں اچھی بن جائیں تو رب کبریا کی قسم امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کرنے والی بھی ان کی ماں تھی۔ کیسی تربیت کی ہے، بیٹے کو چند اشرفیاں دے دی، بیٹے جاؤ اللہ کی راہ میں جاؤ، اللہ کا دین سیکھ کر کے آؤ، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سیکھ کر کے آؤ، جاؤ بیٹا یہ اشرفیاں ہیں لے جاؤ۔ بیٹے نے اشرفیاں لی ہوئی ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک شخص نے وہ اشرفیاں دیکھ لی، ایک شخص نے وہ اشرفیاں دیکھ لی اور جب اشرفیاں دیکھی تو اس کی نیت بدل گئی، جب اس کی نیت بدلی تو اس شخص نے الزام لگا دیا اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس میرے پیسے ہیں، اس کو بولو کہ یہ دے دے، میرے پیسے گم ہو گئے۔ واویلا کرنا شروع کر دیا، جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس کچھ بھی نہ نکلا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس آدمی نے وہ اشرفیاں میرے پاس دیکھ لی تھی اور میں نے جلدی سے چپکے سے ان پیسوں کو سمندر میں ڈال دیا، ان پیسوں کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ اگر وہ شخص مجھ سے اشرفیاں لے لیتا، وہ شخص اگر مجھ سے، آپ توجہ میری طرف، اگر وہ شخص مجھ سے اشرفیاں لے لیتا تو میرے اوپر ساری زندگی کا دھبا لگ جاتا، الزام لگ جاتا، میں حدیث رسول کو کیسے جمع کر سکتا۔ معزز سامعات، اگر ماں اچھی ہو تو امام ربیہ جیسے امام پیدا ہوا کرتے ہیں۔ کون امام ربیہ؟ یہ وہ شخص ہیں کہ ان کے والد محترم جنگ پر جا رہے ہیں، جنگ پر جاتے ہوئے پیچھے ان کی جو بیوی تھی ان کے رحم مادر کے اندر بچہ تھا، رحم مادر میں بچہ ہے، باپ نے شوہر نے کچھ اشرفیاں دی، کچھ پیسے دیے، بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد کہا کہ ان کو حفاظت سے رکھنا۔ اب اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، شوہر چلا گیا ہے، اشرفیاں دینے کے بعد چلا گیا، جنگ کے لیے نکل چکا ہے، وہ اشرفیاں اس ماں کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، جب بیٹا اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرما دیا، وہ چلنے پھرنے سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اس ماں نے وہ اشرفیاں اپنے بچے کو دے کر دین کے علم کے لیے روانہ کر دیا، دین کے علم کے لیے روانہ کر دیا۔ شوہر جب کئی سالوں کے بعد، کئی عرصہ بیت گیا، جنگ سے جب واپس آتا ہے
تو بیوی سے کہتا ہے کہ میری اشرفیاں کہاں ہیں، میرے پیسے کہاں ہیں، پیسے دو۔ شوہر اپنے گھر میں آنے سے پہلے مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور جب نماز ادا کرتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ مسجد کے اندر ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام صاحب کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ وہ امام صاحب قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہوا اللہ کا دین لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ باپ دیکھتا ہوا گزر گیا حیرت میں کہ کون سا عظیم شخص بیٹھا ہوا ہے۔ گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے میرے پیسے دے دو۔ بیوی کہتی ہے آپ کو پیسے چاہیے، دولت چاہیے، یا اس دولت کے بدلے عظیم دولت چاہیے؟ اگر عظیم دولت دیکھنی ہے تو جب آپ چلے گئے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کے جانے کے بعد وہ جو آپ کی امانت میرے رحم مادر کے اندر تھی اللہ نے مجھے بیٹے کی صورت میں عطا کر دی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے وہ پیسے آپ کے بیٹے کے اوپر خرچ کیے، اس کی تعلیم پر لگایا، اس کو میں نے پڑھایا۔ جاؤ مسجد کے اندر جا کر کے دیکھو جو امام بیٹھا ہوا ہے وہ امام ربی رحمہ اللہ ہے، وہ امام ربی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے جو آپ نے پیسے دیے تھے میں نے آپ کے بیٹے پر خرچ کیے۔ جاؤ جا کر کے دیکھو آپ کا بیٹا امام بن جائے۔ معزز سامعات، آئیے اچھی مائیں بنے، ایسی مائیں جیسی مائیں امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ 8 سال کی عمر کو ہوئے، ماں نے چند پیسے دیے، چند چادریں دی اور دین کے علم کے حصول کے لیے روانہ کر دیا۔ 8 سال کی عمر کا بچہ، 8 سال کی عمر کا بیٹا، اے میرے بیٹے جاؤ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے عالم دین بن کے آؤ۔ بیٹا چلا جاتا ہے، کتنا عرصہ بیت جاتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دروازے پر دستک دیتا ہے، ایک بوڑھی خاتون، بزرگ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ کیا دیکھتا ہے؟ اتنا عرصہ لگایا کہ جس ماں کو جوانی میں چھوڑ کر کے 8 سال کی عمر میں گیا تھا آج واپس لوٹا، عالم دین بن کر کے لوٹا، امام بن کر کے لوٹا، اور ماں کی کیفیت یہ ہے کہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ قربان جائیے، اگر اولاد اتنے عرصے کے بعد گھر آئے، واپس آئے تو ماں کے دل کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنا جذبہ ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ دونوں بازو بچھا کر کے کہتی اے میرے بیٹے قریب آؤ، سینے سے لگ جاؤ۔ نہیں نہیں، قربان جائیے ایسی ماں پر۔ اتنا عرصے کے بعد بیٹا آیا، مال ساتھ لے کر کے آیا ہے، ماں پوچھتی ہے اے میرے بیٹے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ مال کس طرح کا لایا ہے، یہ مال کس طرح کا لایا ہے، پہلے مجھے اس مال کے بارے میں خبر دو، اس کے بعد میں آپ کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ معزز سامعات، قربان جائیے، پہلے مال کے بارے میں پوچھا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے بیگ کی چیکنگ کی، اپنے بیٹوں کے بیگ کی چیکنگ کی؟ بیٹا یہ چیز ہم نے نہیں لے کر کے دی تھی، یہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ بیٹا آپ کو کس طرح چلنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ معزز سامعات، اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کیجیے، اور ایسی مائیں بنیے جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ماں تھی، ایسی ماں بنیے جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ماں تھی۔ معزز سامعات، ایسی ماں بننے کا ثبوت دیجیے، اور ماں ہی فی الواقع وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں سے بچے کی تربیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ معزز سامعات، اولاد کی تربیت کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ باپ ہے۔ اولاد کی تربیت میں دوسری چیز وہ باپ ہے۔ اللہ رب العالمین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بعد میں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو فی الواقع یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بن گیا، کوئی فی الواقع عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، کوئی فی الواقع مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی بن گیا۔
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنی اولاد کو پڑھائی تو سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سلائی سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو مہندی سکھا دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دنیا کا ہر ہنر دے دیتے ہیں، کالر سکھا دیتے ہیں۔ معززات، یاد رکھیے گا یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرے، اس کو ضائع نہیں کرے، اس نعمت کی قدر کر کے دین کے مطابق تربیت کرے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو قرآن مقدس جیسے اترا ہے اللہ کی مراد کے مطابق ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجا، ہم نے اپنی اولاد کو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے مدارس میں بھیجا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد سے کبھی پوچھا بیٹی طہارت کا طریقہ کیا ہے، بیٹی غسل کا طریقہ کیا ہے، بیٹی نماز کا طریقہ کیا ہے، بیٹی ہمارا یہ لباس نہیں ہے، ہمارا یہ پردہ نہیں ہے، بیٹی پردہ کر تو ایسا کر جیسا کہ حضرت فاطمہ کا تھا، ایسا پردہ کر جیسا کہ ازواج مطہرات کا تھا، اے بیٹی ایسا پردہ کر جیسا کہ صحابیات کا تھا۔ قربان جائیے کچھ نہ تھا، لیکن آیت حجاب نازل ہوئی، ساری رات جاگ کر کے پہمد لگا لگا کے چادریں تیار کی، صبح فجر کی نماز کے لیے آئی ہے تو چادروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ کون سی عورت ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا کالی چادروں کے اندر لپٹ کر کے آئی، کپڑا نہیں ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ننگی کیوں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر پردہ کیوں نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے اوپر حجاب کیوں نہیں ہے۔ رب کا قرآن ہے قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے محبوب جی، امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن، یہ رب کا قرآن ہے۔ کل قیامت والے دن یہ قرآن ہوگا، ہم سے سوال کرے گا میرے اندر یہ آیت تھی، بتائیے تو صحیح عمل کیوں نہ کیا، بتائیے تو صحیح پردہ کیوں نہ کیا۔ معزز سامعین، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اتنا بڑی ذات جو اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جو اس کی اکبر ہونا کمال کا ہے، جس کا دیکھنا کمال کا ہے، جس کا سننا کمال کا ہے، جس کا عرش کمال کا ہے، جو بذات خود ذات کمال کی ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں۔ کل محشر کے میدان میں بیٹھ کر جب ہم سے حساب لیں گے، ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم رب کے حساب دینے کے لائق ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو اللہ آسان حساب لے۔ فرمایا آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اللہ حساب لیتے جائے، کہتے جائے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، ہاں اللہ کیا، یہ کیا، ہاں اللہ کیا، اور دعا کیا کرو۔ یہ آسان حساب ہے۔ حساب لیتے لیتے اللہ رب العالمین کہیں پر رک گئے، کہیں پر ٹھہر گئے، میرے رب نے پوچھ لیا اے میرے بندے بتا تو صحیح یہ جرم کیوں کیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ معزز سامعین، اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اولاد کو رب کی توحید سکھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن پڑھ کر دیکھیے پہلے سپارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رب کی توحید سکھائی، وقت بڑا کم ہے، انہوں نے رب کی توحید سکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، رب کی توحید سکھائی، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت لقمان کو دیکھیے، اٹھا کر کے رب کا قرآن پڑھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے، اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا بیٹا میں مر جاؤں گا فلاں دکان تیری، اے بیٹا میں مر جاؤں گا، اے بیٹی میں مر جاؤں گی تو جائیداد تیری، نہیں، بلکہ کیا کہا اے میرے بیٹو بتاؤ تو صحیح میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہم آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اسماعیل اور یعقوب کے خدا کی عبادت کریں گے۔
معزز سامعات، جو تیسرا کردار ہے اولاد کی تربیت کے اندر، وہ ہے معلم، وہ ہے استاد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ چند ایک مثالیں وقت کی قلت کے پیش نظر، چند ایک مثالیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کی کیسے تربیت کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک مرتبہ، رات کا وقت ہے، 14ویں رات کی چاند ہے، چاند کی تاریخ ہے، 14ویں تاریخ ہے، چاند اپنے عروج پر ہے، چمک رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی چاند کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دیکھو ذرا اس چاند کی طرف، یہ چاند کتنا عظیم ہے، کتنا ہمیں آسانی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، یہ چاند ہمیں کتنا آسانی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی بادل نہیں ہے، صاف یہ چاند ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے یہاں پر چاند کو دیکھ کر صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، کل قیامت والے دن اہل جنت کو جب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہاں پہ اہل جنت کو دوسری نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العالمین کو ہم ایسے دیکھیں گے جیسا کہ ہم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سامنے اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں گے۔ اب جب یہ بات سنتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، تو جس کے دل کے اندر ایمان ہے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہو رہی ہے نا کہ ہم بھی دیکھیں کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی پابندی کر لے، دو چیزوں کی پابندی کر لے، اس کو قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فجر کی نماز ہے، نمبر 2 عصر کی نماز۔ اول وقت میں فجر کی نماز کو ادا کرو، غلط اندھیرے کے اندر، یعنی کہ ابھی اندھیرا ہو، اول وقت میں اٹھو اور فجر کی نماز کو ادا کرو، عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو شخص ان دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے وقت کو ضائع نہیں کرتا، ایسے جنتی کو اللہ اپنا دیدار کروائے۔ اب کرنا چاہتے ہیں نا دیدار اللہ کا انشاءاللہ، تو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز میں اول وقت میں اٹھنا ہے، اندھیرے میں خود نے بھی اٹھنا ہے اور اولاد کو بھی اٹھانا ہے۔ کیا کہہ کے اٹھانا ہے؟ بیٹا اٹھ جاؤ، نماز کو ادا کرو، یہ وہ وقت ہے جو جنتی کو اللہ رب العالمین اس وقت کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اٹھو بیٹا نماز پڑھو، غلط کے اندر، اندھیرے کے اندر اول وقت میں نماز پڑھو۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، بیٹا اٹھو، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو عصر کی نماز ادا کرو۔ ساری زندگی اگر پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا دیدار کرنا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے کہ وہاں پر مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 صحابہ کا نام لیا اور فرمایا اپنی سواری سے اترو اور میرے پاس آؤ۔ وہ جب آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس مردار مرے ہوئے گدھے کو کھا لو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، گدھا خود حرام ہے اور پھر یہ مردار بھی ہو چکا ہے اور پھر طیبات بھی نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے اس میں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم کیسے کھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابھی ابھی تم نے بات کی ہے اس بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس گدھے کا گوشت کھا لو۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اسی قافلے کے اندر، اسی سفر کے درمیان مائز اسلمی ایک شخص آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گناہ ہو گیا حد قائم کیجئے، اللہ کے پیارے پیغمبر جرم ہو گیا ہے حد قائم کیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شواہد گواہی لینے کے بعد حد قائم کر کے اس کو سنسار کر دیا، اس کو رجم کر دیا گیا۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو ان دو صحابہ نے صرف اتنی سی بات ان کے بارے میں اس کے بارے میں کہی کہ کیا تھا معاذ اسلم کو، اگر جرم ہو گیا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بتانے کی، نہ بتاتے، اپنے قبیلے کو بدنام نہ کرتے، اپنے آپ کو بدنام نہ کرتے، صرف اتنی سی بات کہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو بات تم نے اس کے بارے میں کی، تم یہ بات کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے معاذ اسلمی کو مجھے دکھایا، وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا، تم یہاں پہ بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی چغلی کر رہے ہو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس غیبت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھا لو۔ معزز سامعین، ہم اپنی نظر میں، اپنی نگاہ میں، اپنے گریبان میں جھانکے ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو تیسری کو دھو ڈالتی ہیں۔ معزز سامعین، خدارا اپنی زبان کو پاک کیجئے، اپنی زبان کو پاک کیجئے، ورنہ اس کی وجہ سے ہم عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر ہوں گی۔ کیسے اس جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے، سوکھا ہوا درخت ہے، بالکل اس کے پتے سوکھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے لکڑی لی اور اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، اور جھاڑا تو وہ سوکھے ہوئے تھے، ایک دم جھڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تربیت کر رہے ہیں، ہمیں تربیت اپنی اولاد کی ایسے کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر میں آپ کو ایک کلمہ بتا دوں، آپ اگر اس کو پڑھو گے تو آپ کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جائیں گے جس طرح کے یہ پتے درخت کے سوکھے ہوئے لکڑی مارنے سے جھڑ چکے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر وہ عمل بتائیے، آپ نے بھی انشاءاللہ سیکھ کر جانا ہے۔ پہلا عمل کون سا سیکھا ہے ہم نے؟ فجر کی نماز، عصر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ پڑھتے تھے الحمدللہ، لیکن اب یہ سوچ لے کر پڑھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ یہ ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ فجر کی نماز، باقی نمازیں بھی پابندی، لیکن عصر اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی علم نافع، وہ کیا ہے کہ غیبت ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ غیبت کرنے والے کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مرے ہوئے گدھا جو بدبودار ہو چکا ہے اس کا گوشت کھاؤ۔ کیا ہم کھانا پسند کریں گے؟ ہم تو پاس سے گزرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پریشانی ہوتی ہے، اور بالخصوص اس کی حالت بالکل گندہ، بالکل خراب ہو چکی ہو، کس طرح انسان اس کے نزدیک سے جائے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا غیبت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس مرے ہوئے گدھے کو کھا لیں۔ تیسرا علم نافع جو آج کی مجلس میں ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چند کلمات صحابہ کو سکھائے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم پڑھا کرو لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھیں میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ ساری کی ساری تعریفات کا مستحق تو ہے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں، اللہ اکبر تو سب سے بڑا۔ یہ معنی ذہن میں رکھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کلمے کو اپنی زبان پر رکھنا ہے، اس کلمے کو اپنی زبان پر انشاءاللہ رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات فضل کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کی ذات عدل کرنے والے بھی ہیں۔ کسی کا شعر ہے، کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندے سے حساب لیں گے، اللہ رب العالمین اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالیں گے تو یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، کیونکہ ہم جو کر کے جائیں گے
اس کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو کسی شاعر نے، کسی بھکاری نے کہا، بھیک مانگتے ہوئے اس نے ایک جملے کہنے لگا کہ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ یعنی اللہ کے فضل کی دعا کیا کرے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اوپر اپنا فضل والا معاملہ کرنا، اللہ ہمارے اوپر سے عدل والا معاملہ نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرنا۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہ ہم سے فضل والا معاملہ کرنا۔ جب اللہ ہم سے فضل والا معاملہ کریں گے تو جنت دیں گے، جب جنت ملے گی تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، ازواج مطہرات کو بھی دیکھیں گے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے، اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے ساتھ عدل کیا تو اس پر جہنم وارد ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک مرتبہ جنگ سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ جس بچے کو دیکھتی ہے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید میرا بچہ ہے۔ جب دیکھتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے تو پہچانتی ہے کہ میرا بچہ نہیں، اس کو رکھ دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں پر صحابہ کی تربیت فرمایا ہے، میرے صحابہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو کتنا تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے؟ جی اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس عورت کا بچہ اس کو مل جاتا ہے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، تندور میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تڑپ رہی ہے اپنے بچے کو، کیسے آگ میں ڈالے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن لو، اللہ رب العالمین کی ذات ان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا ہمیں عذاب دے کر اگر ہم اللہ کے شکر کرنے والے بندے بن جائیں، اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے ہمیں عذاب دے کر۔ اللہ رب العالمین، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین بھی اگر اللہ کی طرف کوئی بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ بھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہونے کے قریب ہے، ماں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ماں سے پوچھتا ہے اے امی جان مجھے بتائیے کیا مجھے آپ تندور میں ڈالیں گی؟ ماں کہتی ہے نہیں قربان صدقے، کیسے ماں تجھے تندور کے اندر ڈالے گی؟ جلتے ہوئے تندور میں ماں کیسے ڈالے گی؟ اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں جی آپ مجھے تندور میں ڈالیں گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں کیسے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال سکتی ہوں؟ اس بچے نے کہا مجھے رب کبریا کی قسم، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، پھر میں اپنے اس رب سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں ہم نے کیا باتیں سیکھی؟ ایک مرتبہ دہرا دیں۔ نمبر 1 اچھی تربیت کرنی ہے اولاد کی، نمبر 2 پردہ کرنا ہے، نمبر 3 نماز عصر، نماز فجر، ویسے تو ساری نمازیں انشاءاللہ ادا کرنی، نماز عصر اور نماز فجر کا ثواب کیا ملے گا کہ اللہ کا دیدار نصیب۔ اور غیبت ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے، نہیں کرنی ہے غیبت انشاءاللہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا سزا بتائی؟ غیبت کرنے والے بہتر ہے کہ غیبت کرنے سے وہ کیا کریں؟ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھائے۔ تو یہ مجالس جو ہوتی ہیں یہ ہماری عملی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں اس بات کو، ہر ایک بات کو سمجھیں اور سمجھ کر انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کریں۔ دعا اللہ رب العالمین ہمیں عمل عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے لیے
مخلص ہو کے مانگنا ہے، سر دعا کروائیں گے تھکے ہوئے آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہم اس قابل تو نہیں تیرے در پر آئیں، لیکن اللہ تیرے در کے سوا کوئی اور در بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم خالی دامن لے کر، خالی جھولیاں پھیلا کر اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم کمتر ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، حقیر ہیں۔ اے اللہ تو ہی غنی ذات ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو ہی متکبر ذات ہے، اللہ تو ہی رحمان ذات ہے، اللہ تو ہی رحیم ذات ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ ہم عاجز تیرے بندے، اللہ ہم حقیر تیرے بندے، اللہ ہم کمزور ہیں تیرے بندے، نہ عاجز ہیں نہ تواں ہیں، اللہ ہم تیرے دربار کے اندر حاضر ہیں، اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ اپنی رحمت کے باعث ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، اللہ ہمارے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے، اللہ ہمارے دل کے برتن کو ایمان سے بھر دے، اللہ ہمیں مکمل ایمان عطا فرما، اللہ مرتے دم تک ہمیں مومن رکھنا، اللہ مرتے دم تک ہمیں مومن رکھنا، اللہ مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اللہ مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ جب تک زندہ رہیں تو حالت اسلام میں زندہ رکھنا، اللہ جب تک زندہ رہیں تو حالت اسلام میں زندہ رکھنا، اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنے والا بنا، اللہ تیرے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ تیرے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہماری قبر کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دینا، اللہ جس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اللہ تن تنہا اندھیری قبر ہوگی، اللہ تو ہمارا ساتھی بن جانا، اللہ تو ہمارے لیے قبر کے اندر روشنی عطا فرمانا، اللہ ہم تیرے بہت ہی کمزور بندے ہیں،
اللہ دنیا کے اندر ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اللہ ہر اعتبار سے نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اللہ ہم بڑے نازک ہیں، اللہ قبر کے اندر بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا، اللہ قبر کے اندر بھی ہمارے لیے UPS کا انتظام فرمانا، اللہ قبر کے اندر ہمارے لیے اسی کا انتظام فرمانا، اللہ ایسے UPS جو جنت کے UPS سے بہت اعلیٰ، دنیا کے UPS سے بہت اعلیٰ، اللہ ایسے AC جو دنیا کے AC سے بہت اعلیٰ، اللہ جنت کے AC لگا دینا، اللہ دنیا کے بچھونوں سے عظیم بچھونے ہمیں قبر میں عطا فرما دینا، اللہ عظیم لباس ہمیں عطا فرما دینا، اللہ عظیم لباس عطا فرما دینا، اللہ جتنے لواحقین ہمارے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تیرے مہمان بن چکے ہیں، اے اللہ تم کی قبروں کو منور فرما، اللہ تم سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جس کے عزیز و اقارب فوت ہو کر تیرے مہمان بن چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، اللہ انہیں جنت کے لباس پہنا دے، اللہ ان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے، اللہ باجی ام ریان کی والدہ کی قبر کو منور فرما، اللہ اسی طرح جتنی بھی یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ میں نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے، جس کے عزیز و اقارب واحد ہیں، اللہ وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ میری دادی جان کی قبر کو منور فرما، اللہ جتنے بھی لوگ ہیں عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اللہ اساتذہ ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ کل قیامت والے دن ہمیں نجات عطا فرمانا، اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دینا، اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دینا، اللہ تو ہی واحد ذات ہے، اللہ تو ہی رحمان و رحیم ذات ہے، اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ دنیا میں کافر اور مومن دونوں پہ رحم کرنے والی ذات، اللہ ہم تو تیرے پیارے پیغمبر کے کلمہ گو مسلمان ہیں، اللہ ہم تو تیرے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کل قیامت والے دن ہمیں عزتیں عطا فرمانا، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمانا، اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمانا، اللہ قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے پیاسے ہوں گے، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ پیارے پیغمبر کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، اللہ جن بچیوں نے تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اللہ ان کو ان کے اساتذہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کو ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، اللہ ایسا چراغ بنا دے کہ پورے علاقے کو منور کر دے، اللہ انہیں ایسا چراغ بنا دے کہ پورے علاقے کو منور کر دے، اللہ ان کا یہ چراغ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ قبر میں حشر تک، اللہ جنت تک ان کا یہ ساتھی رہے، اللہ انہیں بہترین صدقہ جاریہ بنا، اللہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اللہ تو معالجوں کا مالک ہے، اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، اللہ تو طبیبوں کا طبیب ہے، اللہ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اللہ تو ذریعے کا محتاج نہیں، اللہ تو سبب کا محتاج نہیں، اللہ تو وہی تو ذات ہے جس نے حضرت ایوب کو بیماری کے بعد شفا یاب بنا دیا، اللہ تو وہی تو ذات ہے جس نے حضرت یعقوب کی نظروں کو واپس لوٹا دیا، اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اللہ باجی ام ریان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ باقی جتنے لوگ اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اللہ ہر ماں بہن بیٹی کی خواہش ہوگی کہ ہمارا نام پکارا جائے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اللہ فلسطین میں ہمارے بھائی مظلوم ہیں، اللہ ان کے گھر ویران ہو گئے، اللہ ان کے خاندان اجڑ گئے، اللہ اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ
تو ان کی غیبی مدد فرما اللہ، جیسے تو نے بدر میں فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا اللہ، اسی طرح ان کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرما اللہ، ان کے ایمان اور ان کے حوصلوں کو مضبوط فرما دے اللہ، ان کے ایمان اور ان کے حوصلوں کو مضبوط فرما اللہ، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اللہ، ان کو ہمت دے، قوت دے اللہ، دشمن کو نیست و نابود فرما اللہ، ان یہودی و نصارہ کو نیست و نابود فرما اللہ، اگر بھلائی ہے ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تو ایمان کی دولت عطا فرما، وگرنہ اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اللہ، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے اللہ، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے اللہ، ان کو ذلیل و رسوا فرما اللہ، انہیں غارت فرما اللہ، ان کو ان کے انجام تک پہنچا اللہ، ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا اللہ، جنہوں نے نہ ہاسپٹل چھوڑے اللہ، نہ علاج معالجے کے لیے کچھ چھوڑا اللہ، ان ظالموں نے بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا معصوم بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر کے ذبح کر دیا اللہ، ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرما اللہ، ایسے ظالموں کے قدم ڈگمگا دے اے اللہ، اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد رکھنا اللہ، جتنے انتظامیہ ہیں اس میں شامل ہیں، معاونین ہیں، محسنین ہیں اللہ، سب کی مدد فرما اللہ، سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ، میرے والدین کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ، مجھے اپنے والدین اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ، میری محترمہ استاد محترمہ باجی سعدیہ صاحبہ اللہ بڑی پریشان ہے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ، تیری راہ کی خاطر ہجرت کر کے جبلوں پہاڑوں کے اندر پہنچ چکی ہے اللہ، تو اس کی مدد فرما اللہ، تو اس کے گھر کو آباد رکھ اللہ، اس کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا اللہ، ان کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا اللہ، عظیم استاد اساتذہ جنہوں نے اس مقام تک پہنچایا اللہ، ان کی مدد فرما اللہ، ہماری محترمہ باجی میمونہ صاحبہ وفات پا چکی ہیں اللہ، ان کی قبر کو منور فرما اللہ، ان کی قبر کو روشن فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین.